خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام درشان حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آپ کی وہ معروف نام کے ساتھ نسبت ہے یا وہ القاب ہیں کہ جو بہت زیادہ معروف ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت کے وہ ایک ایسے روشن چراغ ہیں کہ جو سلسلہ چشت کے حوالے سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان نظر سے ایسے روشن ہوئے کہ نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے موجود نظر آتے ہیں۔ اور یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک روحانی معاملات ہیں آپ کے، اس میں تو آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے ہی، لیکن صوفیہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں علم آ جائے، جہاں علم و فضل کے معاملات آ جائیں، اور جہاں پر ان کی تصانیف اور ان کی مکتوبات کا حوالہ آ جائے، تو پھر ان کے علمی قد کے بھی حوالے سے دنیا معترف نظر آتی ہے۔ تو آپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کا علم و فضل ایک ایسا شاندار نظر آتا ہے کہ جو صوفیہ میں آپ کو منفرد کرتا ہے، اور آپ کا یہ تفرد ہے کہ آپ نے آپ کی تصانیف کو آج بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور تا صبح قیامت آنے والے لوگ جو ہیں آپ کو اس حوالے سے سلام پیش کرتے رہیں گے۔ ایک اور بات جو بہت بنیادی اور اہم ہے وہ اردو زبان کے حوالے سے ہے، اور اردو زبان کے حوالے سے جہاں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام اس فہرست میں آتا ہے کہ جو بانیان اردو ہیں، کہ جنہوں نے اردو کو سنوارا، جنہوں نے اردو کو اس انداز میں پیش کیا کہ جو آج ہم تک آئی ہے۔ اگرچہ بہت سے الفاظ آج مستعمل نہیں ہیں، لیکن وہ اردو کی جو ابتدائی اردو ہے اس کو جس طرح آپ نے استعمال کیا، جس طرح اس کو برتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے خد و خال جو ہے اردو میں کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کی، اور پھر آپ کی دیگر تصانیف اور تالیف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ انڈیا میں گلبرگہ جو جگہ ہے، مزارات بہت ہیں اس شہر میں، اور اس شہر کو میناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، گنبدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ایک سے زائد مزارات ہیں وہاں پر۔ اور گلبرگہ شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سید محمد حسینی المعروف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار اپنی تجلیات کے ساتھ وہاں موجود ہے، جسے وہاں جا کر بھی لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کا جب عرس آتا ہے تو دنیا بھر میں رہنے والے، سلسلہ چشت سے تعلق رکھنے والے و دیگر سلاسل سے تعلق رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ARYQ TV نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے، آپ کے ان صفات کو بیان کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے کہ جو آپ کی صفات ہیں، جن صفات سے اللہ نے آپ کو متصف فرمایا، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے ماشاءاللہ مضبوط عالم دین کہ قرآن و سنت کا حوالہ ہو، حدیث کا، سیرت طیبہ کا حوالہ ہو، تاریخ اسلام کا ہو، یا اولیاء امت کے حوالے سے کوئی بات ہو، اس پر بہت ہی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت عمدہ عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو قرآن و سنت کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، اور تصوف آپ کا اصل موضوع ہے۔ ہر شخص کا ایک فلیور ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ان کا جو جب ہم تصوف کے حوالے سے، اہل اللہ کے حوالے سے جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہم پر مستحضر ہوتی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب آپ کے ساتھ وہ ثناخواں تشریف فرما ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز پسندیدہ ثناخواں ہیں، میرے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ARYQ TV دیکھنے والے جو ناظرین ہیں الحمدللہ اس آواز سے آشنا ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور آپ نے الحمدللہ جو کلام پڑھا اللہ نے اسے قبول عام سے نوازا، اور بچوں میں، بڑوں میں، ہر عمر کے افراد میں ماشاءاللہ
بہت سنے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی قومی ایئر لائن میں ماشاءاللہ آپ کا پڑھا ہوا قصیدہ بردہ شریف بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی ہی شاندار انداز میں جب وہاں آن ایئر ہوتا ہے تو سبھی سنتے ہیں۔ مسافر میرے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کلام پیش کریں تو فارسی کلام پیش کریں۔ آپ ہمیشہ فارسی، عربی، اردو اور دیگر زبانوں میں کلام پیش کرتے ہیں، اور اگر آج وہ شامل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ حضرت کا صاحب عرس حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، آپ کا تخلص حسن ہے، آپ کا بڑا پیارا کلام آج پہلی بار پڑھنے کا شرف بسم حاصل اللہ، کر رہا بسم ہوں۔ اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ منم خاک سر کوے محمد، منم خاک سر کوے محمد، اسیر حلقہ موئے محمد، اسیر حلقہ موئے محمد، سجود عشق بازاں است ہر دم، سجود عشق بازاں است ہر دم، بمحراب دو ابروئے محمد، بمحراب دو ابروئے محمد، نماز عشق ہر دم می گزارم، نماز عشق ہر دم می گزارم، نماز عشق ہر دم می گزارم، بپیش قبلہ روئے محمد، بپیش قبلہ روئے محمد، منو آزادیوں من ہر تو قرباں، بسر موقد دل جوئے محمد، اذانم مائل ہر گل عذارے، اذانم مائل ہر گل عذارے، اذانم مائل ہر گل عذارے، کزوئے آیدم بوئے محمد، کزوئے آیدم بوئے محمد، اگر چشم بہر رویت مسائل، اگر چشم بہر رویت مسائل، بود روئے دلم سوئے محمد، بود روئے دلم سوئے محمد، خیال جہان در خیال لیلۃ القدر، جہان در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندگی سوئے محمد، حسن در بندگی سوئے محمد، حسن در بندگی سوئے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب عرس کا کلام حضرت سید محمد حسینی المعروف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے الحاج محمود الحسن اشرفی۔ اچھا مفتی صاحب، ہم جب بھی کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو ان کے آبائی پس منظر کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں کہ کیا پس منظر ہے آپ کا آبائی پس منظر اور ابتدائی زندگی کا حوالہ جو ہے اس پر کچھ کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم دنیا تصوف اور دنیا علم و فضل کے چشم و چراغ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت کی شخصیت تو کیا بات آپ کی، آپ کا جو آستانہ شریف ہے، آج بھی جو درگاہ ہے مزار شریف ہے، باہر جو درگاہ ہے چوکھٹ جو ہے، جب چوکھٹ سے اندر جانا ہے آپ نے، باہر جو دروازہ ہے مرکزی باہر کا مین گیٹ، اس پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی کا، بڑا مشہور شعر ہے اور وہ عکاسی کرتا ہے آپ کے حوال کی۔ فارسی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے نظیری کا شعر ہے، نظیری نے کہا تھا، نظیری کاشمیری نے، زی فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جا ای جاست، کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں میرے دل کھنچتا ہے، ایسے کرشمہ اس کو کھینچ لیتا ہے، جادو کھینچتا ہے کہ بھئی جا تو یہی جا ہے۔ یعنی اگر اس کو منظوم انداز میں اردو میں بیان کروں تو شاعر نے کہا، عجب تماشا ہے حسن جانا، شروع کروں کہاں سے پہلے، ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ کیا کہنے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور شعر بھی ہے، یہ بات رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ کیا بات۔ تو بالکل آپ کے حوال کی، آپ کی شخصیت کی یہ شعر عکاسی کرتا ہے کہ واقعی ایسے تھے آپ، جس اینگل سے، جس زاویے سے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمہ اللہ کو دیکھیں وہ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں، نور باری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو الفتح آپ کی کنیت ہے، فتح و نصرت سے جو ہے وہ فتح، ابو الفتح آپ کی کنیت، صدر الدین آپ کا لقب ہے جو علماء میں مشہور ہے، اور عوام کے اندر زیادہ آپ مشہور ہیں بندہ نواز اور گیسو دراز کے حوالے سے۔ بندہ نواز تو چونکہ آپ سخاوت کرتے تھے، دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مخلوق خدا کو نوازتے تھے، کرم بالائے کرم کیا کرتے تھے، بندہ نواز مشہور ہو گئے۔ گیسو دراز لمبے بال تھے، اس وجہ سے نام مبارک تھا سید محمد حسینی۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ تقریباً 22 واسطوں سے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے، 22 واسطے سے آپ ان کی آل ہیں مولا علی کی۔ اور آپ کے جو آبا ہیں، چونکہ آپ حسینی سید ہیں تو اس لیے ناموں کے ساتھ حسینی لگا کرتا تھا۔ آپ کے والد ماجد سید محمد یوسف حسینی، وہ سید یوسف حسینی جو ہیں وہ مشہور تھے راجہ حسینی کے نام سے، اور بعض لوگ کہتے تھے راجو قتال۔ قتال جیسے قتال ہوتا ہے نا، اسی سے قتال، یہ مشدد ہے، تا مشدد، قتال بہت زیادہ قتل کرنے والا، یعنی وہ نفس کی مخالفت میں، تزکیہ نفس میں اتنے مشہور تھے کہ ان کا نام پڑ گیا راجو قتال، یعنی نفس کو قتل کرنے والا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا، مخالفت نفس میں مشہور تھے راجو قتال سید یوسف رحمہ اللہ۔ تو کیا کہنے ان کے، آپ کے آبا میں سے ایک بزرگ تھے حضرت ابو الحسن جنیدی رحمہ اللہ، وہ تشریف لائے تھے ہرات سے دہلی، یہاں دہلی تشریف لائے، اس کے بعد آپ کا سلسلہ آگے یہاں سے چلا ہے دہلی سے۔ ہرات بھی بڑا مشہور علاقہ ہے، ہرات ہے مردم خیز خطہ ہے، بالکل ہرات جو ہے وہ افغانستان کا حصہ، اور ہرات کی خاک سے بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء، مشائخ، اور بالخصوص اگر ہم علماء کے اندر دیکھیں تو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ وہ ہرات کے تھے، ان کی پیدائش جہاں کی ہے، ہروی مشہور ہے، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے ملا علی قاری ہروی ثم مکی، پھر مکہ مکرمہ مائگریٹ کر گئے تھے تو اس وجہ سے پھر مکی لگنے لگا، تو وہ بھی ہرات کے تھے۔ تو آپ اس خطے سے آپ کے آبا ہیں، اور پیچھے تو ظاہر بات ولادت جو ہے آپ کی 4 رجب 721 سنہ ہجریہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال مبارک 16 ذوالقعدہ 825 سنہ ہجریہ میں ہوا۔ یوں آپ کی عمر مبارک کل ہوئی تقریباً 104 برس، اور یہ ساری کتابوں میں 101 برس، 101 کا بھی ذکر، لیکن ویسے 104 برس بنتی ہے، کیونکہ یہ جو 721 سنہ ہجریہ ولادت ہے نا 4 رجب، اس کو لطائف اشرفی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس جیسی دیگر جو قابل قدر مستند کتب ہیں، اوتھینٹک کتابیں، ان کے اندر اسی کو ولادت کہا گیا، اور 825 سنہ ہجریہ پہ بھی اتفاق ہے، تو تقریباً 104 سنہ ہجریہ ہوئی۔ ساری عمر علم و فضل والی، ساری عمر تقوی پرہیزگاری والی، ساری عمر جو ہے مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنے والی، خود بھی جوڑے اور مخلوق کو بھی خالق سے جوڑا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ کیا کہنا ہے، نظیری کا شعر آپ نے پیش کیا جو کہ وہاں اس وقت موجود نظر آتا ہے مزار مقدس پہ، اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، نئے تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جناب خیر مقدم ہے آپ کا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ARYQ TV کے اس پروگرام کے ذریعے, اور سلسلہ چشت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اور دیگر سلاسل کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, ان کے آراس جب آتے ہیں تو خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا, آپ کی چونکہ عرفیت گیسو دراز ہے, آپ کے نام سے زیادہ معروف یہ ہے, اسی حوالے سے لوگ جانتے ہیں, تو اس سے ہم یہ چاہیں گے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. گیسو دراز آپ کو کہا جاتا ہے, لقب آپ کا کیا فرمائیے؟ حضرت خواجہ سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز کی شہرت گیسو دراز کے لقب سے ہے. اس لقب پر کئی اس کی وجوہات ہیں. 2 وجوہات میں پیش کر رہا ہوں, دونوں میں فرق ہے لیکن میں دونوں پیش کر دیتا ہوں. پہلی وجہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پالکی میں جا رہے تھے اور بندہ نواز گیسو دراز پالکی اٹھائے ہوئے تھے, اور آپ کے کچھ بال وہ پالکی میں پھنس گئے, لیکن آپ نے اس تکلیف کے عالم میں بھی پالکی کو اتارنا وہ مناسب نہ سمجھا کہ اس میں مرشد تشریف فرما ہے, اور وہ بال اس میں ویسے ہی پھنسے رہے. جب مقام مقصود پر پہنچ گئے اور پھر نصیر الدین محمود چراغ دہلی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا واقعہ ہوا, تو حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے آپ کو گیسو دراز کہا, اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے یہ فرمانے کے بعد پھر یہ لقب معروف ہو گیا. اور اس واقعے کے بعد اس کی ایک دوسری وجہ ہے جو زیادہ قرین فکر معلوم ہوتی ہے, قرین عقل معلوم ہوتی ہے, وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لطائف اشرفی کے حصہ اول میں بیان کی. اچھا, وہ کیا ہے؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ سادات کرام جب عرب سے یہاں پہ ہند کی جانب آئے تو وہ ان کی ایک علامت یہ تھی کہ وہ بڑے بال رکھا کرتے تھے. اچھا. سنت مصطفی کے مطابق وہ زلفیں رکھا کرتے تھے, لیکن اس خاندان کی ایک انفرادی ان کا تشخص یہ تھا کہ اس خاندان کا بچہ وہ زلفیں رکھتا تھا. اچھا. سنت کے مطابق شانوں تک وہ زلفیں رکھا کرتا تھا, اس خاندان کا ہر فرد. تو یہ پورا خاندان گیسو دراز کے نام سے پہچانا جاتا تھا. تو اس حوالے سے آپ کو پھر بندہ نواز گیسو دراز کہا جانے لگا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اچھا, یہ چونکہ اہل عرب جب تشریف لائے تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کے بال دراز تھے اور شانوں تک یا کانوں تک کہا جاتا ہے, علماء حضرات جو بیان فرماتے. اچھا, آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, اور شیخ الاسلام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو آپ کو جو نسبت حاصل ہوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پے علم چون شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. علم کی طلب کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح پگھلاؤ, شمع کی طرح جلاؤ, شمع کی طرح جلانا چاہیے, کیونکہ بے علم اللہ کی شناخت نہیں کر سکتا, اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی صوفی ہیں, تو یہ ایک صوفی کی طرف سے ایک صوفیانہ شعر ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ علم ظاہر بھی اسی طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح علم باطن اہمیت رکھتا ہے. اور الظاہر عنوان الباطن, ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے, اور یہ دونوں ہی کتاب و سنت کے نور ہیں. کتاب و سنت کا ایک ظاہر ہے اور دوسرا کتاب و سنت کا باطن ہے. تو کتاب و سنت کے ظاہر کا علم بھی ضروری ہے, کتاب و سنت کے باطن کا علم بھی ضروری ہے. تو جتنے بھی صوفیہ صافیہ کے ہم احوال دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب بزرگ ہمیں علم ظاہر بھی اسی طرح حاصل کرتے نظر آتے ہیں جس طرح علم باطن کے لیے کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں. یہی معاملہ حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ کا بھی ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے اپنے والد ماجد سے بھی, پھر ان کے وصال کے بعد اپنے نانا جان سے بھی کی ہے. ایک بزرگ تھے آپ کے خطے میں دولت آباد میں شیخ بابو رحمہ اللہ, ان سے بھی آپ اکتساب فیض کرتے رہے ہیں. یہ تو تھا جو ابتدائی تعلیم و تربیت تھی. اس کے اندر جو علم ظاہر ہے بطور خاص,
کتاب و سنت کا علم اور اس کے لیے جو معاون علوم ہیں جتنے بھی فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، یہ بھی آپ نے باقاعدہ پڑھے ہیں، باقاعدہ پڑھے ہیں. اور آپ مولانا شرف الدین کیتھلی رحمہ اللہ ایک استاد آپ کے، دوسرے استاد گرامی آپ کے مولانا تاج الدین بہادر رحمہ اللہ، تیسرے استاد گرامی آپ کے مولانا قاضی عبد المقتدر رحمہ اللہ. یہ تین آپ کے وہ مرکزی استاد ہیں جن سے آپ نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں جو اس وقت رائج تھیں، جو اس وقت کا مروجہ درس نظامی تھا، عالم کورس تھا. یہ آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے. اور سلام پیش کرتے ہیں ہم ان تین اساتذہ کو بھی، ہم ان اساتذہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جو سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ ایسے ہیرے جنہوں نے تراشے. اور آپ شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھیے کہ جب حضرت نے ان کے پاس گئے ہیں اس دوران تعلیم میں مشغول تھے، تو آپ کا دل چاہا کہ آپ نے تعلیم کافی حاصل کر لی، تو آپ نے ان سے عرض کیا کہ حضور اب میں چاہتا ہوں کہ علم ظاہر کا معاملہ روک کر سٹاپ کر کے ساری توجہ علم باطن کے حصول میں لگا دوں. تو انہوں نے فرمایا نہیں، ابھی تم نے ہدایہ پڑھنی ہے، ابھی بزدوی پڑھنی ہے، ابھی شمسیہ پڑھنی ہے. کہا پہلے یہ پڑھو اور ٹھکانے سے پڑھو کہ تم سے دوسرا کام بھی لینا ہے. یعنی شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ کہہ کے ان کو دوبارہ بھیجا اور علم ظاہر کی باقاعدہ تکمیل کروائی. ہدایہ فقہ کی کتاب ہے، بزدوی اصول فقہ کی کتاب ہے، شمسیہ منطق کی کتاب ہے. منطق بھی صوفی ہیں، صرف ذکر و اذکار نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار نہیں ہے، یہ امام بالکل. اور منطق پڑھوا رہے ہیں اور اصول فقہ پڑھوا رہے ہیں اور فقہ پڑھوا رہے ہیں. تو شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ ان کے اس طرز عمل نے اور سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ کے اس طرز عمل نے، ان دونوں بزرگوں نے یہ واضح کر دیا. اور بھی صوفیاء نے کیا، لیکن چونکہ ہم بات ان پر کر رہے ہیں اس لیے ان کی مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو کتاب و سنت کے ظاہر تک نہیں پہنچا باطن تک کیسے پہنچے گا. اور یہیں سے بات ہو گیا جو العلم الحجاب الاکبر بزرگوں نے فرمایا، اس کی بھی توجیہ کر رکھی ہے. شیخ اکبر صوفیاء کے سردار سید المکاشفین محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، شیخ اکبر یہ کہتے ہیں کہ العلم الحجاب الاکبر کا معنی بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر نہیں پہنچنے دیتا. وہ کہتے ہیں حجاب اکبر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح محبوب تک پہنچنے کے لیے حجاب تک پہنچنا پڑے گا، اس حجاب تک پہنچو گے تو محبوب تک پہنچو گے. تو فرمایا العلم الحجاب الاکبر، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے رسائی کا، محبوب تک پہنچنے کا، خدا تک پہنچنے کا، وہ یہ علم ہے. اس تک پہنچنا ہے تو پہلے اس تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی، اس تک ایکسیس ہوگا تو یہ آگے تمہیں پہنچائے گا اس تک. تو یہ علم کی اہمیت ہے، علم ظاہر کی اہمیت، اور اس سے ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے، متعلقین تصوف کو بھی اور دیگر حضرات کو بھی اور خانقاہوں کو بھی، خانبادوں کو بھی، کہ پہلے درسگاہ اور خانقاہ کا کیسا حسین امتزاج تھا کہ درسگاہیں وہ بیک وقت درسگاہ بھی تھی اور بیک وقت خانقاہ بھی تھی. یہ تو بعد میں سازشوں کے نتیجے میں ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو اس طرح ڈیفریشیٹ کر دیا کہ درسگاہ اور خانقاہ کو مقابل میں کھڑا کر دیا الگ الگ، ورنہ درسگاہ اور خانقاہ الگ الگ نہیں تھی. درسگاہ اور خانقاہ شیخ اکبر کا محی الدین ابن عربی ان کی فصوص الحکم کے حوالے سے بھی ان کا کوئی کام ابن عربی رحمہ اللہ کا حضرت نے سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ نے تصنیف و تالیف کا کام علم حاصل کیا نا، تو آگے پھر تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا اور باقاعدہ درس و تدریس بھی کیا ہے. باقاعدہ فقہ بھی آپ نے پڑھائی ہے، باقاعدہ منطق و فلسفہ بھی پڑھایا ہے، باقاعدہ آگے اس کا درس و تدریس آگے شاگرد بھی تیار کیے ہیں، مرید بھی بنائے ہیں جو خدا کے ساتھ واصل کی ہیں. اسی طرح علم ظاہر کے چراغ بھی آگے آپ نے جلائے ہیں، دیے سے دیا جلایا ہے. تو تصنیف و تالیف بھی کہ 105 تصانیف کتب تذکرہ میں لکھی ہیں، سب تو نہیں ملتی لیکن کتب تذکرہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے تقریباً 105 کتابیں تالیف فرمائی ہیں. ان میں سے ایک اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ فصوص الحکم پہ آپ کی ایک شرح تھی، وہ اگرچہ دستیاب نہیں ہے ہمیں لیکن وہ کتب میں ملتا ہے کہ آپ نے اس کی ایک شرح لکھی تھی. اسی طرح الرسالۃ القشیریہ امام القاسم قشیری رحمہ اللہ کا، اس کی شرح کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کی بھی آپ نے ایک شرح باقاعدہ تحریر فرمائی تھی. تو حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ حقیقتاً بندہ نواز تھے، سخاوت کر رہے تھے مال کی صورت میں بھی اور سخاوت کر رہے تھے علم کی صورت میں بھی. خیرات ان کی ہر طرف جاری تھی، علم ظاہر کی صورت میں بھی، علم باطن کی صورت میں بھی اور مال کی صورت میں بھی. ہر چیز کو لٹا رہے تھے اور سب کو اللہ کی طرف سب کی لو لگا رہے تھے. یعنی بندہ نواز تو تھے ہی روحانیت کے اعتبار سے بھی اور علمیت کے اعتبار سے بھی، ہر دو حوالوں سے ہم دیکھیں آپ کی شخص اور مالی اعتبار سے کیا کہنا ہے اور مالی اعتبار سے بھی. اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے اوصاف تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کی سوانے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کثیر مریدین آپ کے نظر آتے ہیں.
اب ان کثیر مریدین میں سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ ان کی جانشینی کے لیے منتخب فرماتے ہیں اپنے جانشین کے طور پر، وہ کون سے اوصاف ہے کہ جن کے تحت آپ کو جانشین ٹھہرے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی بارگاہ میں جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز حاضر ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 15 برس تھی، 15 برس، لیکن خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کو اپنی زیر تربیت رکھا۔ اس زیر تربیت رکھنے میں ان کا علمی سفر وہ بھی طے کرایا، اور علمی سفر کے ساتھ باطنی عرفان وہ بھی ان کو عطا کیا۔ یعنی ایک جانب آپ کتب پڑھ رہے تھے، فلسفہ، منطق، فقہ، قرآن، حدیث، تفسیر، اور دوسری جانب نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی زیر تربیت آپ نے مجاہدات بھی کیے، اور اس کی ایک تفصیل آپ کے فرمودات میں موجود ہے۔ ایک اس میں سے جملہ میں نظر کروں، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز نصیر الدین چراغ دہلی نے مجھ سے پوچھا کہ فجر کے بعد تمہارا وضو رہتا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ جی حضور رہتا ہے۔ تو کہا کہ پھر اشراق پڑھ لیا کرو، کیا بات، اور میں نے پھر اس کو معمول بنا لیا۔ تو اسی طریقے سے پھر نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ریاضتیں کروائیں، اس سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جانتے تھے کہ میرا یہ مرید علوم دنیاوی میں اور علوم دینیہ میں اور باطنی عرفان میں کمال پر ہے۔ یعنی اس کو قرآن حکیم کی سورہ جمعہ میں جو 4 اصول بیان کیے گئے تھے آقائے دو جہاں کی تبلیغ کے، وہ چاروں اصولوں کا مظہر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی شان نظر آتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم معمولات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تعلیم فرمایا آپ کے مرشد گرامی نے، ان کے حوالے سے آپ سے ضرور مزید کلام سنیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں وہ کون سے اوصاف تھے کہ جن کے تحت آپ جانشین منتخب ہوئے، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم المرتبت ہستی نے آپ کا انتخاب فرمایا، اس کے حوالے سے مفتی علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے؟ جی، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے آپ کو اپنے زیر تربیت رکھا اور خود آپ کے روحانی اور علمی مدارج طے کرائے، اور اس کا اندازہ اب اس سے لگا لیں کہ جب سن 757 ہجری اس کی 15 رمضان آئی، نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی طبیعت ناساز ہوئی، اور یہ محبوب الہی کو پردہ کیے ہوئے ابھی 32 سال گزرے ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے چاہا کہ میں جانشین مقرر کر دوں، ساتھیوں سے کہا کہ ایک فہرست مرتب کرو کہ کن کو جانشین مقرر کیا جا سکتا ہے۔ فہرست دی گئی، آپ نے دیکھا کہ اس میں بندہ نواز گیسو دراز کا نام نہیں ہے، آپ نے اس فہرست کو واپس کر دیا، کہا کہ دوسری فہرست بناؤ، پھر لے کر آؤ۔ پھر فہرست بنائی گئی، اس میں بھی بندہ نواز کا نام نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اس میں سید محمد حسینی کا نام نہیں ہے؟ اس کے بعد سید محمد حسینی کو آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ دل سے نزدیک رہنے والے کو آنکھ سے دور کون دیکھے گا؟ بالکل، بندہ نواز گیسو دراز کو خلافت عطا ہوئی۔ یہ 15 رمضان المبارک کی بات ہے، خلافت عطا ہوئی، اور 18 رمضان 757 ہجری کو نصیر الدین چراغ دہلی پردہ فرما گئے۔ یوں 36 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو خلافت ملی، اور آپ نے ایک طویل وقت اپنے مرشد کی زیر نگرانی گزارا، تو آپ ہی کی شخصیت اہل تھی کہ وہ وارث نصیر الدین چراغ دہلی ہو۔ کیا کہنا، بڑے اچھے انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ ہر ایک شیخ کا انداز ہوتا ہے تربیت کا، آپ مریدین کو کس انداز میں تلقین فرمایا کرتے تھے، تعلیم فرمایا کرتے تھے؟ پھر یہ کہ آپ کے وصال کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے گا، پھر آپ کے بعد مسند آرا شخصیت کون سی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائے۔ دیکھیں، حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ جو ہے وہ گلبرگہ جب تشریف لائے ہیں تو گلبرگہ کو آپ نے گلبرگہ شریف بنا دیا۔ پہلے وہ گلبرگہ تھا، آپ کی نسبت سے وہ گلبرگہ شریف ہو گیا، کیونکہ ذات شریف آ گئی، ذات شریف کی نسبت نے اس خطے کو بھی شریف کر دیا، یعنی شرافت والا بنا دیا۔ تو وہاں سے شرافت کے چشمے پھوٹنا شروع ہوئے۔ گلبرگہ جو ہے ویسے دکن میں تھا، اب آج کل کرناٹک میں ہے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لائے ہیں، آ کر آپ نے آخری سال زندگی کے لگاتار صرف وہیں پر آپ نے ڈیرے ڈال لیے، اسی میں آپ نے عمر مبارک بسر کیا، وہیں آپ کا وصال شریف ہوا۔ تو وہاں جو آپ کے معمولات تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، کیا طریقہ تھا آپ کا تربیت کرنے کا، تو ایک تو آپ جو ہے وہ شریعت
اتباع شریعت پر بہت زور دیتے تھے. جیسا کہ ہر صوفی کا طریقہ رہا ہے, کوئی بھی سچا صوفی ایسا نہیں ہوگا, اور صوفی بھی کیسا, علم والا صوفی ہو. بے علم تو صوفی ہوتا ہی نہیں ہے. بے علم کے بارے میں تو بزرگوں نے کہہ رکھا ہے, بے علم صوفی مسخرہ شیطان است, کہ جو بے علم صوفی ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہے. اصل تو صوفی ہے ہی وہ جو عارف باللہ ہے, وہ وہی ہے جو علم والا ہے. وہ عارف ہے ہی تبھی, علم اور ظاہر و باطن کا علم دونوں ملتے ہیں, افانتہ کرتا ہے. بالکل, دونوں چیزیں مل کر اس کو جو ہے وہ کیا بنا دیتی ہیں, چندے آفتاب چندے مہتاب بن جاتا ہے. تو اتباع شریعت پہ زور دیتے تھے. اسی طرح طریقت کے آداب جو آپ کے مشائخ کے چلے آ رہے تھے ان پہ بھی زور دیتے تھے. ان میں سے بطور خاص با جماعت نماز کی پابندی پہ زور تھا, تلقین تھی اس کی. اس کے علاوہ نوافل, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد, اس کی خود بھی باقاعدہ پابندی فرماتے تھے اور مریدوں سے بھی باقاعدہ اس کی پابندی کرواتے تھے. اور روزے خود بھی آپ روزے, بلکہ پہلے تو ایک عرصے تک آپ کا معمول رہا, پہلے صوم داؤدی کا, پھر معمول رہا صوم دوام کا, یعنی لگاتار مستقل روزے رکھنا. پھر خیر آخری عمر میں آپ نے کم کر دیے تھے, پھر مخصوص ایام کی روزے رکھتے تھے, ایام 20 وغیرہ کے, اور پیر جمعرات وغیرہ کے روزے رکھتے تھے جو سنت سے ثابت ہیں. تو پھر آپ نے روزے آخری عمر میں بڑھاپا بھی تھا, پھر اس وجہ سے آپ نے تھوڑا اس کو کم کیا اور بالکل سنت کے موافق ظاہری طور پر بھی ایسا کر دیا. پہلے والا فعل بھی خلاف سنت نہیں تھا, وہ ریاضت اور مجاہدے کا حصہ تھا. ٹریننگ پیریڈ میں بہت ساری چیزیں صوفیاء کرام کرواتے ہیں, انہیں خلاف سنت نہیں کہا جاتا, وہ ایک تربیت کے لیے ہوتی ہیں. پھر بعد میں ان کا جو ظاہری طرز تھا وہ اس کا ظاہر بھی, باطن تو پہلے ہی سنت کے انوار سے منور تھا, اب ظاہر بھی سنت کے انوار سے منور ہو گیا. لوگوں کے سامنے بھی ظاہر بھی بالکل ویسا ہی, لوگوں کو بھی اسی طرح تربیت کرتے تھے, مریدوں کو بھی روزوں کی تلقین کرتے تھے. اور باقاعدہ اگر آپ کتب تذکرہ پڑھیں حضرت کے بارے میں, باقاعدہ وضاحتیں موجود ہیں, کھلی صراحتیں ہیں, واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اشراق چاش کے بعد باقاعدہ درس دیتے تھے, تفسیر کا, حدیث کا, علم الکلام کا, علم فقہ کا, اس کا باقاعدہ درس دیتے تھے علوم کا. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کے بعد پھر درس دیا کرتے تھے. یعنی علم ظاہر کے چشمے بھی وہاں سے رواں تھے اور علم باطن کے چشمے بھی آپ کے ہاں سے رواں تھے. اور کوئی آپ کی ویسے زبان کی حفاظت, جب بیعت لیتے تھے تو زبان کی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت, ان دونوں کا وعدہ لیتے تھے ابتدان. باقی ساری شریعت پہ عمل کا لیتے تھے. جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی تعلیمات ہیں, اور کوئی بالخصوص آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہے تو آپ کے ملفوظات شریف جوامع الکلم کے نام سے فارسی زبان میں, لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. آپ ہی کے صاحبزادے, آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا, مسند نشین, آپ ہی کے صاحبزادے, بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد حسین رحمہ اللہ, جو کہ سید محمد حسینی اکبر کے نام سے مشہور ہیں. دو صاحبزادے, دوسرے صاحبزادے تھے سید یوسف, وہ سید حسینی اصغر کے نام سے مشہور ہیں. بڑے صاحبزادے سید حسینی اکبر کے نام سے مشہور ہیں, وہ بھی عالم و فاضل تھے. انہوں نے آپ کی ملفوظات مرتب کیے جوامع الکلم کے نام سے, ان کا اردو ترجمہ عام چھپا ہوا مارکیٹ میں دستیاب ہے, ان کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو اور بلند فرمائے, ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. میری حضرت سید منظور القونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ ہمارا تعلق جو ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے سے, ہم ان کی اولاد میں, اور آپ ہی کے چچا جو ہیں سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ, جن کا وہ کلام بہت معروف ہے, اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, وہ حسینی نام اپنے نام کے ساتھ ہی نسبت لگاتے تھے. اور کراچی میں پروفیسر سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ, جو یہاں آپ کے سجادہ نشین پاکستان میں, اور اب ان کے صاحبزادہ سید محمد صبی الدین حسینی دامت برکاتہم قدسیہ, جو اس وقت چشم و چراغ ہے اس خانوادے کے, موجود ہیں. اور ظاہر ہے دنیا میں اور کہیں بھی آپ کے خاندان کے چشم و چراغ موجود ہوں گے. میں اس مرحلے پر علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا تشریف آوری کا. آپ تشریف لائے, مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ تشریف لائے, اور آخر میں منقبت پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی. آپ نے مجھے تحت اللفظ کے لیے بھی اشعار پیش کیے تھے, میں وہ وقت آپ کو دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں وہ پوری منقبت سنیں آپ سے جو آپ کے پاس آج انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر, حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور آپ کے فیوز و برکات ہم سب کے لیے جاری و ساری فرمائے. اور ARY QTV کو خصوصی طور پر اور اس کے مالکان کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے کہ اہل اللہ کے لیے جو محبت, جو عقیدت رکھی جاتی ہے, صرف رکھی نہیں جاتی بلکہ اس کا اظہار ARY QTV کے پروگرامز کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کا نذرانہ پیش کیا, پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عالم سر حقیقت
واقف رمز مجاز عالم سر حقیقت، واقف رمز مجاز تاجدار ملک عرفان، صاحب سوز و گداز، مشعل راہ ہدایت، آفتاب معرفت، حق نگاہو حق اداؤ، حق صفات و حق تراز، عاشق نام محمد واصل ذات احد، عاشق نام محمد واصل ذات احد، نام بھی سید محمد اور لقب گیسو دراز، نام بھی سید محمد اور لقب گیسو دراز، حضرت روشن چراغ دہلوی سے ربط خاص، گرد جس کے سامنے ہے ربط محمود و ایاز، صاحب تصنیف و تالیف و ہدایات و عمل حاصل عشق حقیقی، صاحب ناز و نیاز، خواجہ ملک دکن سے حسرت بہزاد ہے، دید بطحا سے ہو اس کی چشم پرنم سرفراز، عالم سر حقیقت، واقف رمز مجاز، تاجدار ملک عرفان، صاحب سوز و گداز، حضرت روشن چراغ دہلوی سے ربط خاص، گرد جس کے سامنے ہے ربط محمود و ایاز، گرد جس کے سامنے ہے ربط محمود و ایاز، عاشق نام محمد واصل ذات احد، نام بھی سید محمد، نام بھی سید محمد اور لقب گیسو دراز، عالم سر حقیقت، واقف رمز مجاز۔